ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ لوگوں کو ایکنی اور اس کی مینجمنٹ کے بارے انفارمیشن دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈیفائن ایکنی، کہ آپ ایکنی کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ بیسیکلی اٹ از این انفلیمڈ انفیکٹڈ سیبیشیس گلینڈ آف دا اسکن۔ یہ جو بیسیکلی جو سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں نا اسکن کے اندر، تو ان کی انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اٹ از کریکٹرائز بائی ریڈ پمپل سے آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ موسٹلی فیس پہ زیادہ کامن ہوتے ہیں اور ان دا ٹین ایجر میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کہ واٹ از دا میکانزم آف ایکنی۔ تو 80% جو ایکنی ہے یہ ٹین ایجر بوائز میں نظر آتی ہے، اور گرلس کے اندر اٹ از لیس کامن۔ گرلس کے اندر نظر آئے گی تو 20, 30 اور 40 ایئر آف کی ایج میں یہ نظر آتی ہے۔ اب اس کا جو بیسیکلی میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیبیشیس گلینڈ یہ سکریشن پروڈیوس کرتے ہیں، تو ان کی سکریشن جو ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے سیبم کی وجہ سے، اس کی سکریشن کی وجہ سے، یا بیکٹیریا کی وجہ سے، یا ڈیڈ ایپیتھیلیل سیل جو ہوتے ہیں جو اس ڈاکٹ کو نا بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اوپر آپ کو بلیک ہیڈ نظر آتا ہے، اور یہ پورا پروسیس ول لیڈ ٹو ایکنی۔ تو اس کے اوپر جو آپ کو نا یہ بلیک ہیڈ نظر آتے ہیں۔ تو موسٹلی جو لوگ ہیں نا ان کو بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایڈولسنس میں کیونکہ یہ نظر آتی ہے، اٹ از بیکاز آف دی ہارمونل چینجز کی وجہ سے، شاید بلیم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے یہ نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ ایڈولسنٹ ایج میں یا ینگ ایج گروپ میں جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سکریشن بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے نا جو آئل جو اسکن ہوتی ہے، اسکن کے اندر جو سیبیشیس گلینڈ کی ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے، ان کی مین ڈکٹ بلاک ہونے کی وجہ سے یہ پروسیس بنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ فیکٹرز، کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ ایکنی کی وجہ بنتے ہیں۔ سم پیپل بلیو کہ اٹ از جینیٹک ایبنارملٹی، یہ کوئی جینیٹک ایبنارملٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہارمونز، کیونکہ جب ہارمون چینجز آتی ہیں نا تو اس وقت یہ سیبیشیس گلینڈ جو ہے نا زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو ان کی سکریشن بڑھ جاتی ہے۔ اور جو فیمیل میں ہے نا زیادہ تر یہ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ وہ لیڈیز اگر کاسمیٹکس بہت زیادہ استعمال کریں تو ان کی وجہ سے یہ ایکنی بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سٹریس جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں۔ اور پھر ہو جاتا ہے پروفیشن جو ہے، مثلا پروفیشن میں اگر کوئی آدمی ریسٹورانٹ میں کام کر رہا ہے اور وہاں پہ آئلی چیزوں کو وہ زیادہ فرائی کرتا ہے، تو مطلب ہے کہ اٹ از ڈیپ فیٹ فرائنگ اس ایٹماسفیئر میں رہے گا تو ان کو بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم بات ہیں بیسیکلی جو مین ہمارا پرپز ہے آج وہ یہ ہے کہ ایکنی کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایکنی کو نہ تو آپ رب کریں، نہ اس کے اوپر پریشر ڈالیں، نہ ہی اس کو مینیپولیٹ کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سیب اور بیکٹیریا دس ایریا کی وجہ سے، جو بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہوگی، اور اس کے بعد انفلیمیشن اور سکارنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے نا، بینزائل پر آکسائڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اریٹیٹ کرتا ہے اس میڈیکیشن کنٹیننگ بینزل بریک دی پلگ۔ اچھا، یہ جو ہے نا پلگ جو بن جاتا ہے نا اس کے اندر ڈکٹ کے اندر، تو اس کو یہ اریٹیٹ کر کے تو اس کو ڈسلاج کر دیتا ہے، اور بیکٹیریا اینڈ دا آئل ان دا دیٹ از دی مین ایشو اس میں۔ اب بینزائل پر آکسائڈ جب آپ شروع کریں نا تو اس کو لوور کنسنٹریشن سے شروع کریں، اور پھر اس کی آہستہ آہستہ کنڈیشن بڑھاتے جائیں، اور دن میں اس کو آپ 2 دفعہ میکسیمم یوز کریں، اور اس ٹریٹمنٹ کو 6 to 8 ویکس تک آپ کر سکتے ہیں۔
دوسرا ہے کہ جو کوئی بھی ایسے کیمیکل جن میں سلفر یا ریسورسینال ہو تو ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اوور دا کاؤنٹر بھی بعض میڈیکیشنز ملتی ہیں ایکنی کے ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور وہ جو میڈیکیشن جو آپ کو ملتی ہے اس کو لپس اور آئز کے اوپر نہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کی پریونشن کیسے کریں گے، کہ ایک تو آپ اپنے فیس کو پراپرلی اور جینٹلی واش کریں، تو اس کے لیے انسینٹڈ سوپ لائک ڈوو یا نیوٹر دینا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان سوپ کو نا بڑا ایزی نرمی سے اور آہستہ سے رب کریں لائٹلی، اور اس کے بعد ڈونٹ یوز واش کلاتھ، یوز وارم واٹر، گرم پانی کے ساتھ اس کو صاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اگر کاسمیٹک یوز کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ واٹر بیسڈ میک اپ میٹیریل وہ استعمال کریں اور آئلی والا نہ کریں۔ پھر ہوتا ہے کہ اوائڈ پومیڈ آئل جو ہوتا ہے، یہ جو لوگ بالوں میں لگاتے ہیں کہ بالوں میں ذرا شائن بھی آ جائے، کرلی ہو جائے، تو اس کے لیے ان کو بھی اوائڈ کریں۔ الٹیمیٹلی سم ٹائم یو ہیو ٹو گیو اینٹی بایوٹکس دینے پڑتے ہیں، لائک ٹیٹراسائکلین 1 to 2 grams پر ڈے اور ایریتھرومائسین 1 gram پر ڈے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ کا پرپز کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ کا پرپز یہ ہے کہ ہم اس کو انفلیمیٹری پروسیس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ بعد میں سکارنگ کر سکتا ہے۔ تو اس کی پروگنوسس کیا ہے؟ اٹ از این ایکسیلنٹ اینڈ دیر از اے اسپونٹینیس ریمیشن، اور سم ٹائم اٹ مے کنٹینیو انٹو ایڈلٹہڈ۔ تو بیسیکلی جو ایکنی کی مین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو بڑا جینٹلی ہینڈل کریں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ اگر بیسیکلی تو یہ جو سیبیشس گلینڈ ہیں ان کی ڈکٹ بلاک ہونے کی وجہ سے یہ بنتا ہے۔ تو مزید آپ اگر آپ انفارمیشن ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے نا یہ ساری انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می، اور خوش رہے خوشیاں بانٹیں، اور میں اگین آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔